تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج NH-245 کا الیکشن ہے، بائی الیکشن ہے، اور اس جگہ کو ہم نے اپنا مرکزی الیکشن آفس ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ پاک زمین پارٹی سے سندھ کی حکومت، پیپلز پارٹی اور ان کی حکومت کے جو کولیشن پارٹنر ہیں MQM والے، وہ پریشان ہو گئے اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور اس کانپیں ٹانگنے میں انہوں نے پچھلے 4 دنوں سے پچھلے 4 دنوں سے ہمارے کارکنوں کو پولیس کے ذریعے اریسٹ کرنا شروع کیا، جھوٹی FIR لانچ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کر رہے ہیں، اہل خانہ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور ان کو آج کے اس الیکشن، جو آج الیکشن ہے، اس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے حربے استعمال کر لیے۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اورنگی ٹاؤن میں پہلے ہمارے وائس چیئرمین کو اغوا کر کے لے جایا گیا، اس سے وفاداری بدلی گئی، اور اس کے بعد ہمارے ہی ساتھیوں کی جھوٹی FIR کاٹ دی گئیں۔ وہ لوگ جو کہ اس الیکشن، بلدیاتی الیکشن میں اور آج کے الیکشن میں، وہ ساتھی جو کہ موسٹ ایکٹیو لوگ ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں تنظیمی، ان کی FIR کاٹ دی بائی نیم۔ پھر اس کے بعد گزشتہ روز، آج الیکشن ہے، گزشتہ روز کل جمشید ٹاؤن میں جہاں پر یہ الیکشن ہے NH-245 میں 2 ساتھیوں کو، عدنان اور ذیشان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے۔ موسٹ ایکٹیو لوگ ہیں جو کام کر رہے تھے وہاں پر۔ اس سے دل نہیں بھرا تو کل پوری رات کل کی پوری رات جو گزری ہے، اس پوری رات پاک زمین پارٹی کے ذمہ داروں کے اور کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ کس بات پہ بھائی؟ کوئی قتل ہوا ہے بندہ، کوئی گاڑی چلائی ہے کسی نے، کوئی لڑائی ہوئی ہے کہیں پر؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ پوری رات ہمارے سرجانی کے ٹاؤن انچارج کو، سہیل بھائی کو اریسٹ کر لیا، گھر پہ سو رہے تھے۔ بھائی کچھ کرتا تو گھر پہ سوتا۔ ڈسٹرکٹ ٹاؤن کے ممبر، سرجانی ٹاؤن کے ندیم شاہ بھائی کو اریسٹ کر لیا۔ اظہر کے گھر پر آئے، اہل خانہ سے بدتمیزی کی ہے۔ سعید بھائی جو کہ نارتھ کراچی کے ہمارے جو ہے وہ ٹاؤن انچارج ہیں، ان کے گھر پر آئے، ان کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے، ان کے گھر سے جو ہے وہ بدتمیزی کی، وہ گھر پر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ محمد لیاقت آباد کے ہمارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ممبر ہیں، ان کے گھر پر، محمد علی ہیں، ان کے گھر پر آئے۔ اور اسی طرح سے پوری کراچی میں وہ تمام ساتھی جو کہ ایکٹیو ہیں اس الیکشن پروسیس میں، ان کے گھروں پر کل رات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پولیس نے ریڈز کی ہیں، ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے اور کس کی فرمائش پہ ہو رہا ہے؟ یہ MQM کی فرمائش پر ہو رہا ہے۔ MQM کی فرمائش پر یہ فرمائشی پروگرام چلایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم ویسے نہیں جیت سکتے۔ ابھی صاحب نے جو کیمپین چلائی ہے اور جو لوگوں کا ریسپانس ہے اور جو ان کے کارنامے، اس پہ ان کے پوسٹروں کو، اس MQM والوں کے پوسٹروں کو اور ان کی تصویر کو لوگوں نے کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن، کھلے ہوئے گٹر جو کہ بہر ہیں، ان کے اوپر ان کی تصویریں لگا دی ہیں۔
لوگوں کا یہ ریسپانس ہے، لوگوں کا ریسپانس دیکھ کر جو ہے وہ یہ الیکشن چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پری پول ریگنگ یہ کہ سارے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا۔ کل جب ہمارے ساتھی پولنگ اسٹیشن دیکھنے گئے تو وہاں پر تو اندر ایم کیو ایم کے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تو سب کو جانتے ہیں، کیا بھائی ہم پریزائڈنگ آفیسرز ہیں۔ بکے ان کے پاس، انہوں نے ایم کیو ایم کے لوگوں کو بکے دے دی ہیں، وہ پریزائڈنگ ان کو بکے مل رہی ہے جو کہ خود کارکنان ہیں، انہی کے ہاتھوں میں پریزائڈنگ آفیسر بنا کے بکے دے دی ہیں۔ تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے ملک میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ایم کیو ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ نومبر میں ملک میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ نومبر میں ملک میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اس اہم فیصلے سے پہلے ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکنے والا، کیونکہ یہ حکومت چلنی ہے اور چلنی ہماری سیٹوں سے ہے، تو ہم آزاد ہیں۔ نومبر میں امپورٹنٹ چونکہ فیصلے ہونے ہیں، تو ایم کیو والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر واقعی نومبر کے فیصلوں کی وجہ سے ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے تو ان کا ہنی مون ٹائم نومبر تک ہے، ان ایم کیو والوں کا ہنی مون ٹائم نومبر تک ہے۔ جیسے کہ نومبر کے بعد ہم اس ملک میں آج جو حشر دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ تمام اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کرتے تھے، آج ان کے اوپر کیا وقت آیا ہوا ہے، آج ان کے اوپر کیا وقت آیا ہوا ہے۔ تو آج جو یہ چہ پتی کا شوربہ، یہ اپنی 2 سیٹوں کی برتری پہ جو اچھل کود رہے ہیں، تو یہ ٹائم تو سارا گزر گیا، اب تو آخری مہینے چل رہے ہیں، تو نومبر کے بعد تو پھر دسمبر آنا ہے، پھر نومبر کے بعد پھر دسمبر آنا ہے، تو ایک دفعہ نومبر گزر گیا تو پھر ہنی مون ٹائم تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب جیلوں میں ہوں گے اور سب مکافات عمل ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ ہمیں تو ہماری تقدیروں میں اللہ تعالیٰ نے جتنی پریشانی لکھی ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گی، ہمارے مقدر میں جتنی پریشانی ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گی، اور ہم اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں منہ کون کالا کر رہا ہے اپنا، یہ ہے دیکھنے کی بات۔ تو ہمیں مسائل نہیں ہیں، ہم آج پاک زرزمین پارٹی کے ہاتھ پیر باندھ کے یہ الیکشن چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ اپنا پولنگ ایجنٹ بٹھایا ہے، اور جس طرح سے NH 240 پہ ہم نے 11-12 بجے تک ہم نے ان کے سارے لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جو کہ دھاندلی کر رہے تھے، ڈبوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا بس نہیں چلا تو ہم پر گولیاں چلوانی پڑی ان کو۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاک زمین پارٹی کا کارکن ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے، ان کی یہ کوشش تھی کہ رات بھر ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے اس لیے مارے گئے کہ صبح ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھ سکے۔ تو الحمدللہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہمارا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ یہ رات بھر اس لیے چھاپے مارے گئے میرے کارکنوں کے گھروں پر، ان کو گرفتار کیا گیا کہ کیمپ پہ لوگ نہ ہوں، نکالنے والے لوگ نہ ہوں۔ ہر کیمپ الحمدللہ جو ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان سب بیٹھے ہیں، اور سب اس الیکشن پروسیس کو انشاءاللہ تعالی ہم چوری نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ ناکام ہو گئے، اور اس ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے اپنے آپ کو قانون سے اور اس کی گرفت میں سے بچانے کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ میں پاکستان چلانے والوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پہلی پاکستان میں مسائل کم ہیں کہ ہمیں بھی دیوار سے لگایا جائے؟ کیا پہلے ہی اس پاکستان میں مسائل کم ہیں کہ ان بد کردار لوگوں کی وجہ سے
ہم جیسے محب وطن لوگوں کو دیوار سے لگایا جائے؟ میں پوچھتا ہوں کیا قصور ہے میرے کارکنوں کو؟ سہیل کا کس جرم میں گرفتار کیا اسے؟ ندیم شاہ کا کیا جرم ہے؟ عدنان کا کیا جرم ہے؟ اشفاق کا کیا جرم ہے؟ کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کوئی گولی چلی ہے؟ کوئی بندہ مرا ہے؟ کوئی نقص امن کا کوئی واقعہ نہیں ہے. سوتے ہوئے گھروں سے گرفتار کر لے کر جا رہے ہو صرف اس لیے کہ جو پاک زمین پارٹی نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے. تو آپ اس امن کو ہماری مجبوری نہ سمجھیں. تو یہ الیکشن اخلاقی طور پر ان کی تمام حرکتوں کے بعد ہم یہ الیکشن اخلاقی طور پر جیت چکے. پی ایس پی اخلاقی طور پر یہ الیکشن جیت چکی ہے اور یہ اپنی مرضی کا رزلٹ دینے کے لیے یہ سارا تماشا انہوں نے اٹھا رکھا ہے. ہمارے پاس نام ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس وقت میں کراچی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم اس پیپلز پارٹی سے حق لینے کی بات کر رہی ہے کرتی ہے، جس نے وہ پیپلز پارٹی جو کراچی کو گٹر لائنوں کا اختیار نہیں دے رہی، وہ ان کے حق میں اپنا کینڈیڈیٹ دستبردار کر رہے ہیں، ایم این اے کا کینڈیڈیٹ دستبردار کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کس لیول کی غلامی ایم کیو والے کر رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کی، کس لیول کی خدمت کر رہے ہوں گے. کہاں جا کر قوم کو بیچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایم کیو سے اچھا جو ہے وہ ہمارا حمایتی ہو نہیں سکتا. اور یہ کل جو کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، کیا یہ مہاجر نہیں ہے؟ یہ مہاجروں کی بات کرتے ہیں. کیا یہ مہاجر کارکنان نہیں ہیں جو کہ امن سے اپنے گھروں پر رہ رہے تھے؟ ان کے گھر والوں سے، مہاجر ماں و بہنوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں پولیس والے آ کر، گھروں پر ریڈز کر رہے ہیں. کیا یہ مہاجر نہیں ہیں؟ تو یہ ان کا کالا چہرہ ہے. ہم نے ان کے چہروں پر سے نقاب چونکہ نوچ لیا ہے، تو یہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو کسی بھی طرح برقرار رکھنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی ان کے بڑوں سے نہیں ڈری تو ان سے کیا ڈرے گی؟ اس سے بڑے بڑے حملوں سے نہیں ڈری تو اس سے کیا ڈرے گی؟ تو میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چلانے کے لیے اس شہر کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اور ایم کیو ایم کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا ہے. اور چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بابانگ دول کہ ملک میں اکتوبر میں بڑے اہم فیصلے ہونے، تو اس سے پہلے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم مجبوری ہیں اور ہمارا ہنی مون ٹائم چل رہا ہے. تو میں اکتوبر میں فیصلے جو ہونے والے ہیں، میں فیصلے کرنے والوں کو کہتا ہوں بھائی اگست میں کر لو یار فیصلے، ہماری تو جان چھوٹے. سپٹمبر میں کر لو بھائی فیصلے، اکتوبر تک انتظار مت کرو. ان چماروں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے اچھا ہے کہ بھائی ابھی فیصلے کر لو 2 مہینے پہلے. تو یہ کراچی پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم والوں سے تو آزاد ہو. آپ ان فیصلوں کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو اور اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور میں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ آگ سے کہ یہ امن ہماری مجبوری نہیں ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے. ابھی تک ہم نے 6 سالوں میں پلٹ کر پتھر نہیں مارا. ہمارے ساتھی امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ گھروں سے پولیس اریسٹ کرے گی الیکشن سے 1 دن پہلے، اس لیے کہ پی ایس پی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. اس لیے کہ اگلے دن جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کی جرت اور لوگوں کی ایکسپٹنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کس جہاں میں یہ ہوتا ہے. تو یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بابانگ دول کہ ہم نے تو اب تک اپنے آپشنز استعمال ہی نہیں کیے. ہمارے پاس اتنے آپشنز ہیں. اگر ہم نے ٹھان لی کہ ہاں اب ان کو مزہ چکھانا ہے تو ہمارے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے آپشنز ہیں کہ آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ کو لگ پتا جائے گا. ہم آپ کے اچھے خانوں سے نہیں ڈرے اور وہ ہمیں نہیں گرا سکے، وہ ہمیں نہیں جھکا سکے. اللہ تعالی کے ہاتھ میں ساری عزت اور ذلت ہے. اس کے ہاتھ میں
سارے سب کا اقتدار ہے، سب کی حکمرانی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے۔ جس دن وہ چاہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، ہمیں اقتدار دے گا۔ اور آپ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی آج رسوا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہر دن اللہ تعالیٰ آپ کو جھٹکے دیتا ہے۔ تو ایم کیو ایم اس وقت جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کو اٹھوا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ذریعے ریڈ کروا رہی ہے، اور ہمارے الیکشن سے ایک رات پہلے ہمارے پورے شہر میں ہمارے کارکنوں کے ذمہ داروں کے گھروں پر چھاپے پڑوائے ہیں، ذمہ داروں کو، کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان چلانے والوں سے کہ فی الفور میرے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے، ابھی فی الفور میرے گرفتار کارکنوں کو ابھی رہا کیا جائے، کوئی قصور نہیں ان کا، اور گرفتار کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ اس امن کے، اس کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کون سازش کر رہا ہے، ان سے پوچھا جائے، ان سے حساب لیا جائے۔ میں ابھی کے لیے اتنا کہتا ہوں، 1.5 سے 2 گھنٹے تک میں انتظار کروں گا، اگر ہمارے کارکنوں کو نہیں رہا کیا گیا تو ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ میں تمام ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو پولنگ اسٹیشنوں میں بالکل اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا، کوئی پولنگ اسٹیشن چھوڑ کر نہ اٹھے، اور ان کے اوپر بالکل یہ اگر کوئی رگنگ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ووٹ چھیننے کی کوشش کرے، انہوں نے بیلٹ پیپر جو ہے وہ باہر دے رکھے ہیں، ان کے پریزائڈنگ آفیسر نے، سب سے زیادہ نظر پریزائڈنگ آفیسروں پہ رکھو، ان کی بکس کے نمبر مارک کرو، اور جب یہ ووٹ نکلے تو انہی بکس کے نمبر ہونے چاہیے جو یہ بکس ایشو کر رہے ہیں، بیلٹ پیپر جو ایشو کر رہے ہیں، اور ان پر سارے پریزائڈنگ آفیسر کے اوپر نظر رکھو۔ یہ سب کارکنان ہیں، یہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں جن کو بکیں دے دی گئی ہاتھ، اور میں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں کہ اس کو روکیں، اس لیے کھلواڑ اس شہر میں نہ کریں، اس کو روکیں۔ کوئی بھی آپ کے مجبوری ہو، اس مجبوری کا خمیازہ کراچی والوں کو اب مزید نہیں بھگتنا چاہیے۔ ان بد کردار لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اس کو روکیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس عمل کو روکا جائے، فی الفور روکا جائے، تو کوئی بھی کارکن اپنی جگہ چھوڑ کر نہ ہٹے، اور انشاءاللہ تعالی شام میں جب رزلٹ لے کر آئیں گے تو جس طرح سے پوری کیمپین چلی ہے، جس طرح سے پی ایس پی کے ساتھ لوگ جو جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو عوام اور کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ انشاءاللہ تعالی اچھی خبر سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ دسمبر میں سردی پڑنے والی ہے، نومبر کے بعد بہت زبردست قسم کی، ہاں، تو جو ہے وہ جو ساری چیزوں کو جما دے گی انشاءاللہ تعالی، یہ ساری جو ہے وہ ساری اچھل کود جو ہے نا ایک دم سے ساکت ہو جائے گی، سردی ہو جائے نا، یہ برف جم جاتی ہے تو بالکل جم جاتے ہیں جب ساری چیزیں، دسمبر میں بہت زبردست سردی پڑنے والی ہے، نومبر کے بعد دسمبر میں یہ سارے جو ہے نا اچھل کود کرنے والے جن کو ابھی گرمی لگی ہوئی ہے، گرمی بھری ہوئی ہے، یہ بالکل ساکت ہو جائیں گے، سن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر کام قدرتی ہے، اللہ کے ہر کام، اللہ کہہ رہا ہے ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹ کر گرتا، یہ جو ہے وہ برف کی طرح جم جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تھینک یو۔ نہیں، ہمارے سارے پولنگ اسٹیشن پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سارے کیمپس پہ پولنگ اسٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی پولنگ اسٹیشن الحمدللہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ شکریہ۔